بہت عرصے دراز سے میں نے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کا معمول ترک کر دیا. اس کا شروع بھی میں نے کیا تھا اور اب ختم بھی میں ہی کر رہا ہوں. سب سے پہلے جامعہ امدادیہ فیصل آباد میں وہاں ختم بخاری کے لیے مجھے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلایا کرتے تھے اور میں تقریباً ہر سال جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جو پورے پاکستان میں ہر مدرسے میں اس زمانے میں جس انداز کا ختم بخاری شروع ہو گیا ہے تو اس میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی عرس کی شکل اختیار نہ کرے. تو اس وجہ سے میں ختم بخاری کے عنوان سے حاضری سے معذرت کر لیتا ہوں. اپنے ہاں دارالعلوم میں بھی ہم کوئی اعلان نہیں کرتے کوئی پہلے سے کسی جگہ پر بھی، اس لیے کہ یہ صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ختم بخاری کا اجتماع ایک لازمہ بن گیا ہے، اور صرف لازمہ ہی نہیں، اس کے لیے ایک باہر سے ڈرائیور بلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے بغیر ختم بخاری نہیں ہوتا. تو اس لیے میں عام طور سے معذرت کر لیا کرتا ہوں. لیکن قاضی صاحب دامت برکاتہم کے فرمائش کو بھی میں رد نہیں کر سکتا تھا، تو اس واسطے میں حاضر تو ہو گیا. مولانا عبدالغفار صاحب کے ہاں بھی کل حاضری ہے. یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم ختم بخاری تو کراتے نہیں ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی آنا تو کسی اور مقصد سے ہے، لیکن جب آ گئے تو اب اس سے احتراز، باقاعدہ احتراز کرنا اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا یہ بھی کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو جیسے علامہ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی روضہ اقدس کا سفر، وہ سفر تو اس مقصد سے نہ کیا جائے، لیکن جب آدمی مسجد نبوی پہنچ گیا تو پھر وہ بھی کر لے. علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا ان سے اختلاف ہے اس معاملے میں. لیکن دوسرے مقابر کے بارے میں بہت سے ہمارے بزرگوں کا یہی موقف رہا ہے. تو اس لیے اس سعادت سے بہرحال بخاری شریف کی حدیث پڑھنا اور اس کے بارے میں کچھ تشریحی کلمات عرض کرنا بہرحال ایک عظیم سعادت ہے. تو اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے کو قبول فرمائے اور اس کو نافع بنائے.